اگر کسی بندے کو کسی مشکل کا سامنا ہے، کسی مصیبت کا سامنا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی مشکل دور ہو جائے، لیکن وہ اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کو پکارنا چاہتا ہے جسے تم پکارتے ہو، جیسے یہ کہا جاتا ہے یا علی مشکل کشا، یا غوث المدد، یا خواجہ، یا وغیرہ وغیرہ، ایسی ہی دوسری کسی ہستی کو پکارنا چاہتا ہے جو اس کی مشکل کو دور کر دے۔ اب بتائیں، اب ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے، اور وہ بتائیں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور ہستی اس کائنات کے اندر مشکل حل کر سکتی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ہستی مشکل حل کر سکتی ہے، تو ذرا بتلاؤ کہ پکارنے والا اور اس مشکل کشا کے درمیان جو ہزاروں میل کی دوری پر ہے، وہ زندگی میں یا زندگی کے بعد پکارنے والے کی آواز کو سن سکتا ہے؟ نہیں سوال سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ لوگ ادھر ادھر دراصل توجہ بانٹے ہوئی ہیں نا، یہ جو چلت پھرت ہو رہی ہے اس سے آپ نظریں ادھر ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص ہے، اس کو مشکل درپیش ہے، اور وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا چاہ رہا ہے، جس کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ مشکل دور کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں نا یا غوث یا خواجہ۔ اب بتلاؤ، وہ کسی مشکل میں پھنسا ہے، اور وہ جس کو پکارنا چاہتا ہے، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے اس کے درمیان اور اس کے جس بابے کو یا جس ہستی کو پکارنا چاہ رہا ہے، اب وہ یہاں سے پکار رہا ہے، تو بتلاؤ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، وہ اس کی آواز کو سن سکتا؟ اب سوچو، یا غوث کہاں بھارت شریف میں پکارا جا رہا ہے، پاکستان شریف میں پکارا جا رہا ہے، بنگلہ دیش شریف میں پکارا جا رہا ہے کہ نہیں پکارا؟ افغانستان شریف میں پکارا جا رہا ہے۔ کتنا فاصلہ ہے بولو؟ اب یہ پکارنے والے کون ہوئے؟ چلو مان لیتے ہیں کہ وہ سنتا بھی ہے، وہ سن لیتا ہے، ہزاروں میل کے فاصلے پر بھی وہ اس کی آواز کو ہم فرض کر لیں کہ وہ سن لیتا ہے اتنے فاصلے پر، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ دنیا کی ہر زبان جانتا ہے اللہ کے سوا؟ جس کو وہ پکارنا چاہ رہا ہے، اگر ہم مان لیں کہ وہ ہماری آواز کو سنتا بھی ہے، تو کیا وہ دنیا کی ہر زبان سمجھتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں مختلف زبانوں کے بولنے والے ہیں۔ سرائکی زبان والا سرائکی زبان میں پکارے گا، پنجابی زبان والا پنجابی زبان میں پکارے گا، عربی زبان والا عربی زبان میں پکارے گا، ہندی زبان والا ہندی زبان میں پکارے گا، چائنیز زبان والا اپنی زبان میں پکارے گا، انگلینڈ جرمنی والا جرمنی پکارے گا، انگلینڈ والا انگلینڈ کی زبان میں پکارے گا، امریکی زبان میں پکارے گا، کیرلا والا کیرلا والی زبان میں پکارے گا، مدرازی تمل زبان میں پکارے گا، سری لنکی سنگھالی زبان میں پکارے گا، پشتو والا پشتو زبان میں پکارے گا، ہے کہ نہیں؟ ہر ایک زبان میں پکارنے والا پکارے گا۔ تو کیا وہ جس کو وہ پکارنا چاہ رہا ہے وہ ہر زبان سمجھتا اور جانتا؟ بولو۔ دنیا میں تو ہم نے یہ سنا تھا کہ وہ تو انگوٹھا ہی چھاپ مر گیا، تو مرنے کے بعد میں وہ کیا ہر زبان سمجھنے لگا؟ چلو ہم یہ مان لیتے ہیں، اگر ہم یہ مان لیتے ہیں اور یہ بھی کوئی ثابت کر دے کہ نہیں، جس ہستی کو ہم پکار رہے ہیں وہ ہر زبان سے واقف ہے، ہر زبان کو وہ ہستی جان رہی ہے، تو پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک منٹ میں، ایک سیکنڈ میں ہزاروں اور سینکڑوں لوگ اس کو پکارتے ہیں۔ ایک سیکنڈ یا ایک منٹ میں اس پکارنے والے کو ہزاروں یا سینکڑوں لوگ پکارتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیک وقت کئی لوگوں کو مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اب اس مشکل میں وہ ہزاروں اور سینکڑوں لوگ اس کو پکارتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ ایک لمحے یا ایک منٹ کے اندر ان سینکڑوں یا ہزاروں لوگوں کی فریادوں کو، ان کے پکارنے کو بیک وقت سن لے گا، یا اس کے لیے لائن لگوانے کی ضرورت پڑے گی؟ بولو۔ ایک لمحے میں کیا وہ تمام لوگوں کی فریادوں کو سن لے گا جو ہزاروں سینکڑوں لوگ پکار رہے ہیں، یا اس کے یہاں لائن لگانے کی ضرورت پڑے گی؟ اللہ اکبر۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ذہنوں میں گونجتے ہیں، اور اس کا کوئی جواب دنیا کا مائی کا لال دے سکتا
जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारते हैं। चलो हम ये भी मान लेते हैं। तो सवाल यह पैदा होता है, क्या उस हस्ती को जो जिंदा है या मुर्दा, उस हस्ती को कभी नींद भी आती है या नहीं आती है, या वो हमेशा जागता रहता है? सवाल है कि नहीं है ये? या उस हस्ती को नींद भी आती है या वो हमेशा जागता रहता है? अगर उसे नींद आती है तो फिर तो हमारे पास उसके टाइम टेबल की एक लिस्ट होनी चाहिए कि वो कब सोता है कब जागता है। हमारे अल्लाह की शान तो यह है, क्या है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला, उसे न नींद आती है, नींद तो नींद है, उसे ऊँघ तक नहीं आती। ये हमारे अल्लाह की शान है। लेकिन अल्लाह के सिवा ये जिसको पुकारना चाह रहा है, चाहे वो हस्ती जिंदा हो या मुर्दा, उसे कभी नींद आती है या नहीं? अगर नींद आती है तो हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि कब उसको नींद आती है और कब वो जाग रहा होता है, ताकि हम अपनी मुश्किल सिर्फ उसी वक्त पेश करें जब वो जाग रहा हो। उसके नींद में हम डिस्टर्ब ना करें, या फिर ये बतलाया जाए कि उसे कभी नींद ही नहीं आती। और जिसे कभी नींद नहीं आती वो कौन है? बोलो। नंबर 5, एक शख्स गूंगा है। क्या है? गूंगा है। गूंगे भी होते हैं ना? या कोई इंसान किसी ऐसी मुश्किल में फंसा हुआ है कि उसका गला बंद है, बंधा हुआ बेचारा, आवाज नहीं निकल रही है उसकी। अगर वो दिल ही दिल में अपनी मुश्किल अल्लाह के सिवा उस हस्ती के लिए पेश करता है जो जिंदा है या मुर्दा, दिल ही दिल में अपनी मुश्किल को पेश करे, तो क्या वो हस्ती उसके दिल की फरियाद भी सुन सकती है? अल्लाह फरमाता है कि वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रूना व मा तुअलिनून। अल्लाह की शान तो ये है कि जो तुम छुपाते हो, जो तुम जाहिर करते हो, उसे भी अल्लाह जानता है। तो एक गूंगा अगर पुकारना चाहे या गौसल मदद, तो आवाज तो उसको नहीं निकलती है, दिल में कहेगा ना वो, तो क्या गौसे पाक को उसकी भी खबर हो जाती है? सवाल है। या जिन बुजुर्गों को लोग पुकारते हैं, अगर ये अकीदा रखते हैं तो बताओ वो मुसलमान हो सकते? इसी तरह से मेरे भाई, इंसान को पैदाइश से लेकर मौत तक मुख्तलिफ छोटी बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। अगर वो हस्ती जिसको वो पुकार रहा है, वो आदमी या वो शख्स तमाम मुश्किलात, अगर उस बंदे को कोई मुश्किल आती है तो जाहिर है जिंदगी से लेकर मौत तक बहुत सारे मुश्किलात, जब से पैदा होता है मरने तक बहुत सारे मुश्किलात का सामना उसे करना पड़ता है। और अगर अल्लाह तमाम मुश्किलात को हल कर सकता है और करता है, अगर अल्लाह तमाम मुश्किलात को हल कर सकता है, तो फिर ये बतलाओ गैर के पास जाने की क्या जरूरत है कि नहीं? और अगर गैर अल्लाह के सिवा कोई इन तमाम मुश्किलात को हल करने पर कादिर है, तो फिर बताओ अल्लाह की क्या जरूरत है? समझ आ रही है बात की नहीं आ रही? नौज़ुबिल्लाह, ये यही साबित करना चाह रहे हैं कि कुछ बातें अल्लाह कर लेता है, कुछ बातें ये औज़ुबिल्लाह। चलो इसका भी एक सवाल है, और वो ये है कि अगर अल्लाह गैरुल्लाह जिसको ये पुकारते हैं, चाहे वली हो, नबी हो, पीर हो, कोई भी हो, अगर जिनको ये मुश्किल कुशा तुम समझते हो, हाजत रवा समझते हो, तमाम, अगर ये उनको हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझते हो, अगर ये तमाम मुश्किलात के हल करने पर कादिर हैं, तो सवाल ये पैदा होता है, अगर ये तमाम मुश्किलात पर हल करने पर कादिर हैं, या अगर ये तमाम मुश्किलात पर अगर तमाम मुश्किलात के हल करने पर कादिर ये नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर ये नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ मुश्किलात हल करने का बेड़ा अल्लाह ने उठाया हो और कुछ मुश्किलात के हल करने की जिम्मेदारी इनके सामने, इनके ऊपर हो।
تب بھی ہمارے سامنے ایک ایسی صورت میں ایک فہرست ہونی چاہیے کہ کون سے مشکلات اللہ سے حل کروائے جائیں اور کون سے مشکلات ان غیر اللہ سے حل کروائے جائیں. ہے کہ نہیں حقیقت؟ ایک سوال ہے کہ نہیں سوال. اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا اللہ کے سوا جو ہستی مشکل دور کر سکتی ہے یا کرتی ہے یا مشکلات کو حل کرتی ہے، کیا وہ مشکل میں ڈال بھی سکتی ہے؟ سمجھو ذرا. جو ہستی مشکلات کو دور کرنے پر قادر ہے، اللہ کے سوا جو ہستی مشکلات کو دور کرنے پر قادر ہے، کیا وہ مشکلات میں ڈال بھی سکتی ہے یا نہیں ڈال سکتی ہے؟ یا اس کی ڈیوٹی صرف مشکلات کے حل کرنے پر؟ ہم نے تو آج کل کسی کو مشکل میں ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا، سب کو مشکل کشا ہی کہتے ہوئے دیکھا. یا علی توڑ دشمن کی نلی، یا علی مشکل کشا. اگر وہ مشکل کشا ہیں تو کیا وہ مشکل میں ڈالتے بھی ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اگر وہ ہستی مشکل حل کر سکتی ہے تو پھر مشکل ڈالنے والا کون ہے؟ سمجھو اس کو. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ اگر وہ ہستی صرف مشکلات ہی حل کرتی ہے تو بتاؤ مشکلات میں ڈالنے والا کون ہے؟ نعوذ باللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ڈالتا ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نکالتے ہیں. تو نعوذ باللہ یہ تو بڑے ہمدرد ہوئی، ظالم تو سب سے بڑا اللہ ہوا. نعوذ باللہ. میرے بھائی اسی طرح سے نمبر 9 ظاہر ہے کہ نتیجہ یہی نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ مشکلات ڈالنے والا ہے اور اللہ کے سوا جو لوگ ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں وہ مشکلات کو حل کرنے والے ہیں. تو اب یہاں سپوز بالفرض ایک ہستی مشکلات ڈالنے پر مصر ہو، ان دونوں میں ایک ہستی مشکلات ڈالنے پر مصر ہو کہ ہم مشکل ڈالیں گے، لیکن دوسری ہستی مشکل کے حل کرنے پر مصر ہو، تو دونوں ہستیوں میں کون جیتے گا؟ ڈالنے والا جیتے گا یا حل کرنے والا جیتے گا؟ لڑائی یہ تو لڑانا ہوا نا اللہ کے مقابلے میں غیروں کو. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز جنازہ ہمیں پڑھنی ہے تو اس کی مغفرت یا بخشش کے لیے ہم اللہ کو پکاریں گے یا غیر اللہ کو پکاریں گے؟ بولو. تو جو زندگی بھر جب مرنے کے بعد تم اللہ کو پکارتے ہو تو زندگی میں اللہ کو کیوں نہیں پکارتے؟ ہے کہ نہیں میرے عزیزو؟ یہ آخری یہ وہ سوالات ہیں جو ایک باشعور غیرت مند اللہ سے ڈرنے والے مسلمان کے دل میں اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. اور جب یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کے سامنے کھل کر کے ایک ہی ہستی آتی ہے کہ لوگوں یہ پاکھنڈی، یہ مکار، یہ عیار، یہ قبر پرست ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. یہ قبروں کے ڈھونگی پاکھنڈی، یہ جبے، یہ تسبیحاں، یہ دستار، یہ پگڑیاں، یہ ولایت کے نام پر جو ڈنکے بجوا رہے ہیں، یہ سب اس پاپی پیٹ کے لیے کر رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے کر رہے ہیں. یہ پورے عقائد وہی ہیں جو مشرکین مکہ کے ہیں. نام بدل دیا گیا اور لیبل چینج کر دیا گیا. کیوں؟ اگر رام رکھیں گے، اگر لات رکھیں گے، منات رکھیں گے تو دنیا تھوکے گی کہ تو مسلمان ہو کر کے رام اور دیوی دیوتا اور لات اور منات کی پوجا کر رہا ہے. اس لیے نام بھی چینج کر کے کسی کو غوث اعظم کہا گیا، کسی کو قطب عالم کہا گیا، کسی کو داتا گنج کہا گیا، کسی کو غریب النواز کہا گیا، کسی کو امیر النواز کہا گیا، کسی کو سلطان الہند کہا گیا. نام چینج کر کے بالکل کام وہی ہو رہا ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اور بلکہ مشرکین مکہ سے بھی بدترین قسم کے اعمال آج کل کا یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کر رہا ہے، جو قبروں کے اوپر جا کر کے. اور میرے عزیز طواف، سجدے، سب کچھ، یہ چاہے جزائر ہو، چاہے یہ مغرب ہو، یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں عرب کے، آپ سعودی عربیہ کو چھوڑ کر یہ جتنے بھی قرب و جوار میں ہیں جا کے دیکھیں، گلی گلی میں، سوریا میں، مغرب میں، تیونس میں، مصر میں، گلی گلی میں مزاروں کی پوجا پرستش ہو رہی ہے. اور ان کی ذلت و رسوائی کا یہی حال ہے کہ آج ان کو کوئی مکھی کی طرح بھی نہیں سمجھ رہا ہے.